اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ اے لوگوں، اس لڑکے کو زندہ مت چھوڑو، اگر یہ بڑا ہوا تو ہمارے تمام بتوں کو توڑ ڈالے گا، ذلیل و خوار کرے گا، سوا حق کے اور کسی کو نہ مانے گا، دین ہمارا باطل کرے گا اور خدا کی طرف سب کو بلائے گا اور تم اپنے دین کو بھول جاؤ گے۔ بس اے صاحبو، اپنا دین جس طرح سے قائم ہے وہی فکر کرو۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے کاہن مردودوں سے یہ بات سنی، جلدی محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے چھین کے میں نے گود میں لیا اور میں نے کاہنوں سے کہا، تم دیوانے ہو جو یہ بات کہتے ہو، میں ایسا جانتی تو تمہارے پاس لڑکے کو کبھی نہ لاتی۔ پس میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اپنے گھر میں لائی اور ان کے نور سے تمام گھر میرا معطر، خوشبودار اور منور ہوا۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ اس لڑکے کو عبدالمطلب کے حوالے کرو، امانت سے خلاص ہو۔ تب میں نے ان کو لے کر اپنی سواری پر سوار ہو کر مکے میں آتی تھی، راہ میں غیب سے ایک آواز آئی، کسی نے مجھ کو کہا، اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم کو مبارک ہو۔ پس یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ مکے کے پاس بطھا میں جب پہنچی، وہاں ایک گروہ جماعت کی میں نے دیکھی اور وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کے میں اپنی حاجت کو گئی۔ وہیں ایک آواز میں نے سنی اور پیچھے کی طرف میں نے نظر کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا۔ تب اس جماعت سے میں نے پوچھا، اے صاحبو، یہاں جو ایک لڑکا بیٹھا تھا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا، ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ کیا نام اس کا؟ میں نے کہا، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالمطلب ہے۔ پس میں چاروں طرف دوڑی اور دیکھا، آخر ان کو نہ پایا اور رو رو کے میں یہ کہہ رہی تھی کہ الہی، ان کی برکت سے تو نے مجھ کو فائز المرام کیا اور ہم کو فراغت ہوئی، اپنا دودھ پلا کے ان کو بڑا کیا، اور اب وہ جس کا لڑکا ہے میں اس کو دینے جاتی ہوں کہ اپنے عہد سے خلاص ہو جاؤں، اب اس لڑکے کو یہاں سے کون اٹھا لے گیا؟ قسم و لات و عزیٰ کی، اگر وہ مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑ پر جا کر پتھروں سے سر پھوڑوں گی۔ یہ سن کے وہ سب مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہم سے ہنسی کرتی ہو، جو ایسی بات کہتی ہو تمہارے ساتھ تو کوئی لڑکا ہم نے دیکھا نہیں، کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ یہ بات سن کے میں نا امید ہوئی اور سر پر ہاتھ رکھ کے واویلا کرنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں ہو؟ یہ کہتی تھی اور روتی تھی۔ میرا رونا سن کے اور لوگ بھی روئے۔ تب ایک پیر مرد کو دیکھا، عصا ہاتھ میں لے کر مجھ سے کہنے لگے، اے دختر سعد، تم کیوں روتی پھرتی ہو؟ میں نے کہا، ایک لڑکا میرا یہاں سے کھو گیا ہے۔ تب اس نے کہا کہ جس بت نے تمہارا لڑکا لیا ہے میں اس کو بتائے دیتا ہوں، تم فلانے کے پاس جاؤ، مت رو، لڑکا اس کے پاس ملے گا، خاطر جماعت سے رہو، اسے جا کے لڑکا اپنا مانگو، وہ البتہ لا دے گا۔ تب میں نے وہاں جا کے ایک آواز دی اور کہا، اے شیطان، تجھ کو شرم نہیں آتی کہ جس دن وہ لڑکا پیدا ہوا تھا وہ تجھ کو معلوم نہیں کہ لات و عزیٰ پر کیا صدمہ گزرا تھا؟ تب اس شخص نے کہا، میں ہبل کے پاس جاتا ہوں، تمہارا لڑکا وہیں دے گا۔ تب اس شیطان نے ہبل سے جا کر کہا، اے سردار، ہمارے آپ کی قوم قریش پر بہت ہے۔ دختر سعد حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ ایک لڑکا، نام اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھو گیا ہے، اگر اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی تم قریش پر ہوگی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہبل نے دوسرے بتوں کو پکارا، وہاں سے یہ آواز آئی، باہبل، ہم سب یہاں سے نکلے جاتے ہیں کیونکہ ہم اس لڑکے کے ہاتھ سے مارے جائیں گے۔ پھر ایک شخص نورانی چہرے کو دیکھا، وہ مجھ سے آ کے کہنے لگا، اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ لڑکا خدا کا دوست ہے اور وہ اچھی طرح سے ہے، تم کو اندیشہ مت کرو اور مجھ کو اس بات کا ڈر ہوا اگر عبدالمطلب کو یہ خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گم ہوئے ہیں تو جینا محال ہوگا۔ میں یہ سمجھ کے ان کے پاس چلی جاتی تھی۔ جب میں کتنی دور گئی، راہ میں عبدالمطلب سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے میرا حال دیکھ کے پوچھا، اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیوں تم مضطرب ہو؟ میں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں آپ کے پاس لاتی تھی تو مقام بطھا میں وہ مجھ سے کھو گئے۔ یہ سن کے عبدالمطلب نے دریافت کیا شاید کسی نے ان کو مار ڈالا ہوگا، تب تلوار ہاتھ میں لے کے آئے، اور جب وہ غصے میں آتے تھے کوئی شخص مارے ڈر کے ان کے سامنے نہ آتا تھا، اسی طرح ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے ایک آواز دی اور پکارے، اے اہل قریش، سب حاضر ہو۔ اسی وقت سب حاضر ہوئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے؟ کہا، عبدالمطلب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوتا میرا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے میدان بطھا میں کھو گیا ہے۔ تم سبوں نے قسم کھا کر کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملیں گے تب تک سب کھانا پینا ہم پر حرام ہے۔ تب سب اہل مکہ عبدالمطلب کے ہمراہ نکل آئے اور 100 آدمی اہل قریش سے کہا کہ چلو ہم سب خانہ کعبہ میں جا کے خدا کے پاس التجا کریں۔ تب عبدالمطلب نے ان سب کو چھوڑ کے کعبے کے آستانے پہ جا کے سر زمین پہ رکھ کے کہا، جب بہت فریاد کی، غیب سے آواز آئی، عبدالمطلب، کچھ اندیشہ مت کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آرام سے رکھا ہے، کچھ ڈر نہیں۔ تب عبدالمطلب نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ آواز آئی کہ وادی
تہامہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ تب عبدالمطلب کعبے سے نکل آئے اور باشمشیر برہنہ وادی نہا کی طرف گئے اور آگے ورقہ اور نوفل اور مسعود اور نقیب جاتے تھے۔ جب وہ مقام بطحا میں جا پہنچے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھا، ایک درخت سایہ دار کے نیچے بیٹھے ہیں۔ مسعود نے پوچھا، اے لڑکے، تم کون ہو؟ فرمایا، میں آقا مسعود ہوں۔ یہ سن کے مسعود متعجب ہوا اور پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سید یتیم غریب ہوں، نام میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدالمناف ہے۔ یہ سن کے مسعود نے جا کے عبدالمطلب کو خوشخبری دی۔ عبدالمطلب جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا، اے لڑکے، تم کون ہو؟ فرمایا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں آپ کی نسل سے ہوں۔ کہا، تم اپنا نسب نامہ بتاؤ، کس کے فرزند ہوں؟ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدالمناف ہوں۔ یہ سنتے ہی عبدالمطلب سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو گودی میں لے کے وہاں سے چلے آئے اور کعبے میں آ کے طواف کیا اور کہا، نعوذ بواحد من شر کل حاسد۔ اور مکہ شہر میں جتنے قریش تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور عبدالمطلب نے بہت روپے پیسے دے کے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو خوش کر کے ان کے وطن کو رخصت کیا۔ کہتے ہیں کہ جب حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدالمطلب کے حوالے کیا، آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے بھائی کے گھر جا کر 2 برس رہیں۔ پھر مکے میں آتے وقت اثناء راہ میں قضائے الہی سے فوت ہوئی اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 7 برس کی تھی اور بعد اس کی حضرت اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس پرورش پائی اور سن شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب 8 برس 2 مہینے کا ہوا، عبدالمطلب بیمار ہوئے، امید زندگانی منقطع ہوئی، تب اپنے بیٹے ابو طالب کو بلا کے یہ وصیت کی کہ پرورش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے ذمے ہے، میں اس بات کی تم کو وصیت کرتا ہوں، اس کو یاد رکھنا۔ ابو طالب نے کہا، اے بابا جان، وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنے فرزند کے برابر جانتا ہوں۔ بعد اس کے عبدالمطلب نے انتقال کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے پرورش کی۔ اس ایام میں سب نوکر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تھے اور قریش میں سب شام کی طرف تجارت کو جایا کرتے تھے اور اس وقت ابو طالب نے بھی ان کے ساتھ شام کا عزم کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہار شتر کی کھینچتے تھے۔ چونکہ سن آپ کا صغیر تھا اور ابو طالب چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بھیجیں۔ حضرت نے کہا، اے چاچا جان، مجھ کو آپ اکیلا گھر میں نہ بھیجیں، میں کس کے پاس رہوں گا، آپ اپنے ساتھ رکھیں۔ یہ سن کے ابو طالب کے دل میں رحم آیا اور آنسو بہا کے کہا، اے جان غم، کچھ ڈرو مت، اندیشہ نہ کرو، سلامت رہو، میں تم کو مکان پر نہیں بھیجوں گا۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر چتر پر بٹھایا اور دونوں چچا بھتیجے کارواں کے ساتھ چلے۔ جب سب کارواں وادی شام میں پہنچے، وہاں ایک راہب کی عبادت گاہ تھی اور اس بستی میں ایک درخت سایہ دار تھا جو قافلہ سوداگران کا اس راہ میں جاتا اس کے نیچے اترتا، اور اس راہب سے قریش نے تورات میں دیکھا تھا کہ فلاں روز فلاں وقت ایک پیغمبر مکے سے سوداگروں کے ساتھ یہاں آ کے اتریں گے، ان کی پشت پر مہر نبوت ہے، ان سے فیض لیا چاہیے۔ اس امید پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا منتظر رہا۔ جو قافلہ مکے سے آتا سب کی خاطر کرتا اور سب کو دیکھتا۔ بس ابو طالب اسی راہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سوداگروں کے ساتھ اس وادی میں پہنچے اور سرخوش راہب اس دن بالائے جام جا کے دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ سوداگران کا مکے سے آتا ہے اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے سر پر سایہ کیے چلا جاتا ہے۔ پھر سب اس درخت کے نیچے آ کر اترے۔ درخت نے تعظیماً اس قافلے کے بیچ میں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ اس سرخوش راہب نے یہ حال دیکھ کے ان سوداگروں کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ مکیوں سے حب ہم بہت رکھتے ہیں، جو سوداگر مکے سے یہاں آ کے اترتے ہیں ہم ان کی خاطر کرتے ہیں۔ آج ہم نے تم سب کی دعوت کی، ہمارے مکان پر آؤ۔ ابو طالب نے دعوت اس کی قبول کی۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوکر کے ساتھ اسباب کے پاس چھوڑ کے اس درخت کے نیچے بٹھا کے سب راہب کے گھر میں چلے گئے اور راہب نے اپنی عبادت گاہ سے نکل کر سب کو دیکھا اور بٹھایا۔ پھر مبت خانے کے اوپر جا کے دیکھنے لگا کہ اور کوئی تو باقی نہیں رہا اور دیکھا کہ وہ ٹکڑا ابر کا جہاں تھا وہیں موجود ہے۔ تب سب سے کہا کہ تمہارے 2 آدمی باقی ہیں، درخت کے نیچے چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ بولے، ہاں، ایک نوکر ایک لڑکے کو مال کے پاس بٹھا کے آئے ہیں۔ تب راہب بولا کہ ان دونوں کو بھی جا کے لے آؤ۔ پھر راہب بام دور جا کے دیکھتا تھا، اتنے میں کوئی جا کے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آیا اور وہ ابر بھی حضرت کے سر پہ مبارک پر سایہ ڈالے ہوئے ساتھ آیا۔ راہب نے یہ حال دیکھ کے کہا، واللہ یہ ابر کا سایہ سوا پیغمبروں کے اور کسی پر نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پہ لے جا کے بہت تعظیم و تکریم کی اور طعام و تحاف سب
سب لیے خاطر کیے۔ جب سب نے کھانے سے فراغت کی تب راہب نے سب سے کہا یہ لڑکا کس کا ہے؟ سبوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ تب راہب بولا کہ مجھ کو معلوم ہوتا ہے یہ لڑکا یتیم ہے، ماں باپ اس کے انتقال کر گئے۔ تب ابو طالب نے کہا سچ ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میری گودی میں پرورش پا ہوا۔ راہب بولا اے شخص، یہ لڑکا پیغمبر آخر الزماں ہوگا، درمیان دونوں مونڈے کی ان کے مہر نبوت ہوگی، خبردار تم ان کی حفاظت میں رہو اور روم و شام کی طرف ان کو مت لے جاؤ، وہاں ان کے دشمن بہت ہیں، یہودی اور گہران کے مار ڈالنے کے مستعد ہیں، نام و نشان کے ڈھونڈنے ہیں، ان کو جہاں پائیں گے مار ڈالیں گے۔ یہ کہا راہب نے اور دست مبارک حضرت کا پکڑ کے کہا کہ یہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بہتر تمام خلائق زمین و آسمان سے ہے۔ یہ سن کے سوداگروں نے کہا کہ آپ کو کیوں کر معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر ہوں گے؟ اس نے کہا صفت ان کی میں نے توریت میں دیکھی، جو علامت نبوت کی ہے سو آپ میں پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا علامت ہے؟ کہا تم ان کو چھوڑ کے یہ میرے یہاں آئے، میں نے دیکھا تمام اشجار اور جمادات ان کو سجدہ کیا، اور جتنے نباتات، حیوانات اور حجر و درخت ہے سجدہ کسی کو نہیں کرتے مگر پیغمبروں کو، اور تم یقین جانو کہ یہ پیغمبر برحق ہے۔ سب اس گفتگو میں تھے کہ اس میں سات آدمی اجنبی اچانک راہب کے موبت خانے کے دروازے آ کھڑے ہوئے۔ ان سے پوچھا تم سب کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جاؤ گے؟ بولے ہم سب روم سے آئے ہیں، بادشاہ روم نے ہم کو بھیجا ہے، کہتے ہیں پیغمبر آخر الزماں کا مکے میں خروج ہوا، ہم ان کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے اور مار ڈالیں گے، ان کے دریافت کو ہم آئے ہیں۔ راہب نے کہا کہ بیہودہ رنج اٹھاتے ہو، تم ان کو نہیں مار سکو گے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پس راہب نے یہ بات کہہ کے ان کو مکے کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم چلے جاؤ، کیوں ناحق آئے ہو، اور ابو طالب کو کہا کہ تم اس لڑکے کو روم و شام کی طرف مت لے جاؤ، تم اپنے گھر چلے جاؤ، کیونکہ یہودی تم سب کو وہاں زحمت دیں گے۔ یہ بات سن کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکے میں لے آئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔